بادلوں نے چاند پر پردہ ڈال دیا تھا، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، رات سرسراتی ہوئی، گلی کوچوں میں در آئی تھی۔ سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں ٹھنڈی ہوا بھی رگوں میں لہو منجمد کیے جا رہی تھی۔ بلند و بالا درخت سر پٹک رہے تھے، ہوا کی طوفانی کیفیت خوفناک سماں باندھے ہوئے تھی۔ یوں لگتا تھا بہت ساری بدروحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ اماؤس کی اس کالی رات میں ایک سایہ آگا بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک ننگ دھڑنگ تنو مند شخص تھا جس کے پورے جسم پر محض ایک لنگوٹ کسا تھا، ماتھے پر کشکا کھینچا تھا، پورے جسم پر ببوت مل کر جانے وہ کہاں چلا تھا۔ پاؤں میں کھڑاؤں ٹک ٹک کی خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا، فضا میں مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازوں میں اشلوک اور بھجن کی آوازیں تیز ہو رہی تھی، ساتھ میں گھنٹیوں کی مدم آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ لہیم شہیم شخص جلد ہی ایک شمشان گھاٹ پر بنے مندر کے پاس پہنچ گیا۔ ایک دم سے جیسے تمام آوازیں ساکت ہو گئیں، ہر طرف گھنی خاموشی کا پہرا چھا گیا، ایسی خاموشی جو جسم کی روئیں روئیں میں خوف بن کر اتر جائے۔ یہاں دن کے اجالے میں بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ کجا یہ شخص جو رات کے کالے اندھیروں میں یہاں آ پہنچا تھا؟ آدھ جلی بکھری ہڈیوں کے درمیان گدھ موجود تھے جو ہڈیوں کو نوچ رہے تھے۔ اس ماحول میں بڑوں بڑوں کا پانی پتا پانی ہو جائے، مگر وہ پجاری نما شخص لاپرواہی سے یہاں تک آن پہنچا تھا۔ اس نووارد نے اس تعفن زدہ ماحول میں پہنچ کر ہاتھ باندھے اور پھر زمین پر گر پڑا۔ اے کنڈلی مندر کے مہان پجاری، یہ سیوک آپ کا داس حاضر ہے، اس کی حاضری سویکار کرو، اسے شکتی دان کرو۔ وہ زمین پر ماتھا ٹیکے گڑ گڑا رہا تھا۔ اچانک فضا میں روشنی کا جھماکا ہوا اور زمین پر گرا شخص ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ صدیق آباد نامی گاؤں تھا جس میں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں تھی۔ گاؤں کے مشرق میں گھنا جنگل تھا جس کے پار ایک گہری ندی اور ندی کی دوسری طرف شانتی نگر گاؤں تھا جو مکمل طور پر ہندو آبادی پر مشتمل تھا۔ جنگل کے ساتھ ہی شمشان گھاٹ اور کنڈلی نما کا مندر تھا جہاں ہندو اپنی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ دونوں گاؤں کے باشندے جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے اور مویشی چرانے آیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جنگل دونوں گاؤں کے لیے ایک مشترکہ سرحد کا کام دیتا تھا۔ کئی مہینوں سے صدیق آباد کے باسیوں پر روز قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ وہاں عجیب و غریب واقعات ہونا معمول بن چکا تھا۔ پہلے پہل جب جنگل سے چرواہوں کی لاشیں ملنا شروع ہوئیں تو گاؤں والوں نے اس طرف جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھولے بسرے مسافروں کی ادڑی لاشوں نے خوف و وہراس پھیلا دیا۔ رات بھر جنگل سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ جب جنگل کی طرف سبھی نے جانا بند کر دیا تو پھر گاؤں سے اکا دکا افراد غائب ہوئے اور ان کی لاشیں جنگل سے ملی۔ ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، باقی جسم پر کوئی نشان یا زخم نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے اس کے گلے میں اپنے دانت گاڑ کر سارا خون چوس لیا ہو۔ پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کی باری بھی آنے لگی۔ گاؤں کے باسیوں میں تشویش کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ ایک ہراس تھا جو گلی کوچوں میں پھر رہا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر اندیکھا خوف تھا۔ گلیاں سرے شام ہی ویران ہو جاتی۔ کچھ گھرانے صدیق آباد چھوڑنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر رات بھر بیل گاڑیاں ہانکنے کے بعد انہوں نے صبح ہونے پر دیکھا کہ وہ گاؤں کے باہر ہی کھڑے ہیں۔
تو ان کے چہرے زرد پڑ گئے، جانے وہ کس شیطان کے چنگل میں پھنس چکے تھے۔ آخرکار گاؤں والوں نے گاؤں میں پہرے کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر گھر سے ایک فرد چن کر 50 جوانوں کی ٹولی بنائی گئی، جس میں سے 8 کا روز پہرا ہوتا تھا، جو گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں پر نظر رکھتے تھے۔ مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑا، سوائے اس بات کے کہ اس مرتبہ چند پہرے دار بھی اس افریت کی لپیٹ میں آ گئے۔ کسی نے بھی کسی کو آتے دیکھا نہ ہی جاتے ہوئے، مگر پرسرار طور پر پہرے داروں کی لاشیں جنگل کے شروع میں پڑی ملی۔ ان کے جسم سے بھی خون کی آخری بوند تک غائب تھی۔ صدیق آباد کے باشندے خوف سے لرز اٹھے، مگر انہوں نے پہرا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مساجد میں دعاؤں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ وسیم عرف چھیما نام تھا اس کا، صدیق آباد کا سب سے پھرتیلا جوان، گاؤں کی کبڈی ٹیم کا کھلاڑی۔ اس وقت وہ گاؤں کے باہر پہرے پر مامور تھا۔ یہ رات قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ چھیمے کو بھوت پریت سے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وجہ سے اس نے خود سے پہرے کے لیے گاؤں کی یہ سمت چنی تھی۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے ہر کونے پر ایک ایک جوان موجود تھا۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کو چوکنا کرنے کے لیے وسل اور تحفظ کے لیے مضبوط لاٹھی تھی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھیما ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھا تھا، گرد و پیش پر اس کی بھرپور نظر تھی۔ وہ پہرا اس عزم کے ساتھ دیتا تھا کہ گاؤں کو اس مصیبت سے نجات دلانی ہے جس کی لپیٹ میں وہ بلا وجہ آ چکے تھے۔ اس وقت اس کی نظر جنگل سے آنے والے راستے پر مرکوز تھی۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے لاٹھی پر اپنی گرفت مضبوط کی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آہٹ کا منبع تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وسیم کو محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کچھ بجلی کی طرح گزرا ہے۔ وہ جو چیز بھی تھی اسے نظر نہ آ سکی۔ چھیما جھاڑی کے عقب سے نکلا اور قبرستان جانے والے راستے کی طرف لپکا۔ کوئی ضرور تھا جو قبرستان کی طرف گیا تھا۔ چھیمے نے دبے پاؤں مگر برق رفتاری سے قبرستان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت وسل بجانے کا مطلب اس چیز کو چوکنا کرنا تھا، لہذا اس نے سب کچھ اپنے بل پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج کچھ بے نقاب ہونے والا ضرور تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چھیمے کو شارٹ کٹ مل گیا۔ وہ آہستگی سے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ عجب طرح کے وہمے دل میں امڑ رہے تھے۔ قبروں کے پیچھے چھپتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ اس کے سامنے تھا، جانے وہ انسان تھا یا کوئی درندہ۔ اندھیرے میں وہ اندھیرے کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کی کمر چھیمے کی طرف تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایک قبر کو پھاڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کدال کی طرح چل رہے تھے۔ اندھیرے میں اس کا وجود بھاری بھرکم نظر آ رہا تھا۔ سارے جسم پر گھنے بال اس کی ہیبت ناکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے منہ سے غیر انسانی آوازیں اور گراہٹیں بھی نکل رہی تھی۔ چھیمے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اچانک وہ وجود جھٹکے سے واپس مڑا۔ شاید اس کی حسیات نے کسی اور کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ چھیمے کو لگا جیسے اس کا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ اس کے ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ ریش جیسے جسم پر انسانی مشابہت والا چہرہ، دو تیز دانت کسی درندے کی طرح اس کے منہ کے دہانے سے جھانک رہے تھے۔ اس نے اپنے نوکیلے پنجے میں چھیمے کی گردن دبوچ لی، اسے فضا میں بلند کر کے کسی دھوبی کی مانند اسے زمین پر مارا۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ وہ کسی جناتی طاقت کا مالک تھا۔ چھیمے کی زندگی سے بھرپور جسم چیتھڑوں میں بٹ گیا۔ اس کا نام آتما رام تھا۔ کنڈلی کے مندر میں کالی ماتا کے خون اشام مجسمے کے سامنے وہ آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ زیر لب مخصوص منتروں کا جاپ جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک حصار کھینچا تھا جو اس کے تحفظ کی ضمانت تھا۔ یہ حصار اسے منتروں کی طاقتوں سے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔
کالی آتماؤں نے آخری دم تک کوشش کرنی تھی کہ وہ اس کے قبضے میں نہ آ پائیں، مگر وہ آتما رام کا اس وقت کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی جب تک کہ وہ اس سفید دائرے میں موجود تھا۔ آج اس کے 40 روزہ عمل کی آخری شب تھی اور یہ اہم ترین رات تھی۔ اسی وجہ سے آتما رام کے تمام توجہ منتظر منتر کے جاپ پر تھی۔ اچانک فضا میں زوردار کڑاکا ہوا، یوں لگا جیسے کسی نے مندر کے در و دیوار کو ہلا دیا ہو۔ مندر کا فرش جھٹکے کھانے لگا اور دیواریں جیسے گرنے کو پر تولنے لگی۔ آتما رام نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، اسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔